یہ جو ہم ہیں نا, ہم جو کشمیر کے لوگ, میں مذہب کو اس میں نہیں لانا چاہتا تھا. جو ہماری قربانیاں ہیں نا, کبھی اس کو دیکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. جو عمر سے ہم نے گھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن ہے مشتاق کے جگر, ہم نے جگر جلائے, ہم نے اپنے جگر جلائے ہیں. وہی مشتاق ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ساگر میں ہے خون حسرت میں. جب ہم یہاں گئے تھے تو بڑے سپنے لے کر گئے تھے, بڑے خواب لے کر گئے تھے. ان کا جنازہ نکال دیا آپ لوگوں نے, ان کا جنازہ نکال دیا آپ لوگوں نے. دشمن بنا دیا آپ نے اپنی نظر میں ہمیں, اور ہم آپ کو اپنا سمجھتے رہے. پلیز لیٹ می اسپیک. اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے, جہاں میں غلط کہوں گا اپنے جواب دے دے گا. مجھے جو انٹرپٹ کرے گا میں اس کو کبھی نہیں بات کرنے دوں گا. لیٹ می اسپیک. یہ جو آپ ہم سے 70 سال کا حساب پوچھتے ہو اور یہ کہتے ہو یہاں سے بھی جواب آئے گا, تو میں آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, یہاں ہماری جگہ کھڑا رہ کے معاملات کو دیکھو اور ہماری طرح جی کر دکھاؤ, تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں میں سے, ہم کشمیر کے لوگوں نے کس طرح کا اندھیرا دیکھا ہے اور کس طرح کے ماحول میں ہم زندہ رہے, اور اس ماحول میں زندہ رہ کر ہم نے کس طرح اس ترنگے کو اٹھا کے رکھا ہے. جب ہم اپنے ملک سے کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم آپ سے تقاضا نہیں کرتے ہیں, ہم ملک سے تقاضا کرتے ہیں. اور یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک اتنا ہی ہمارا ہے جتنا یہ ملک آپ کا ہے. میں نہایت ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے بات بس آپ کو تھوڑا سا اینڈ پر ایک ٹکور ایک ہو جائے گی, کوئی فکر نہ کریں آپ. ہمارے ساتھ جب آپ سینٹر کی بات کرتے ہیں بی جے پی کے لوگ, واٹ از سینٹر؟ سینٹر کو یہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹریجری بینچ کے وہ 30 آدمی یہاں ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ہم 60 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. دس از دی موسٹ ڈینجرس اینڈ ایبسرڈ آئیڈیا کہ یہ سا کہا جائے کہ صرف بی جے پی یہاں ترجمانی کرتی ہے سینٹر کی. سینٹر کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں اتنا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہو. دلوں میں سے یہ قدورت نکالنی چاہیے. اب میں آپ کی نظر کرتا ہوں پٹھانیہ صاحب, ہم خستہ تنو سے ماتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشتاق کے جگر, ساگر میں ہے خون حسرت میں. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جھام الٹائے دیتے ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب, میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہماری عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں پہلا بجٹ پیش ہوا ہے اس پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. کہتے ہیں کہ to act as an empire and to act as a finance minister is a thankless task. کسی بھی سماج کے اندر لوگوں کی توقعات حکومت سے ہمیشہ منصفانہ ہوتی ہے, اور کسی بھی حکومت کا بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے تو ایک روایت رہی ہے ہاؤس کے اندر کہ ٹریجری بینچ کے آنریبل ممبرز اس کے حق میں بات کرتے ہیں اور اپوزیشن کے آنریبل ممبرز اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایک بیلنسڈ بجٹ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری اور بہت اہم ہے. پہلا ہے کہ جس ریاست میں یا یونین ٹیریٹری کا بجٹ ہو یا کسی ملک کا بجٹ ہو, اس ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے. اور دوسرا, جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو بجٹ پیش کرنے والے کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ کتنے دستیاب ہیں. 1952 میں اس وقت کے پرائم منسٹر پنڈت نہرو صاحب نے فرمایا تھا, "We will hold you with chains of gold. We will never let you go."
اس کے جواب میں اس وقت ہمارے وزیر اعظم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے کہا تھا, میں کوٹ کرتا ہوں, My people need a sense of belonging, respect and mutual trust that will lead to political stability, which is a must for economic upliftment of my people. جب آپ پچھلے 70 یا 75 سال کی ملکی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں, اس ہاؤس کو دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی آنریبل اسپیکر صاحب. پہلی چیز یہ کہ پچھلے 70 سال میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ ملک کی پارلیمنٹ اور سینٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, سینٹر کے انسٹیٹیوشنز, وہ مضبوط ہوئے. ان کے اختیارات میں یا پاور میں اضافہ ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایوری سینٹر ہیز اے سرکمفرنس, دے کو ایگزسٹ. سینٹر سرکمفرنس کے بغیر نامکمل ہے اور سرکمفرنس سینٹر کے بغیر نامکمل ہے. جب آنریبل ممبرز یہاں سینٹرل فنڈڈ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ گزارشات ان کی خدمت میں عرض کروں گا. جب یہ ملک آزاد ہوا, اس کے بعد جو پارلیمنٹ بنی یا جو ریاستیں وجود میں آئیں, ان کے درمیان ایک فزیکل اٹانومی کا تصور تھا, پولیٹیکل اٹانومی کا بھی تصور تھا اور فزیکل اٹانومی کا بھی تصور تھا. جتنا وقت گزرتا گیا, وقت گزرنے کے ساتھ ایک مضبوط سینٹر ایمرج ہوتا چلا گیا اور وہ ملک کی سلامتی اور ملک کی یکجہتی کے لیے ضروری تھا. لیکن جب آپ سینٹر کو مضبوط کرتے چلے گئے تو آپ دو چیزیں ریاستوں سے واپس لے رہے تھے. ایک ان کے لیجسلیٹو پاورز اور ان کی جو فائنینشیل اٹانومی تھی, وہ دونوں آپ انکروچ کر رہے تھے, ان سے واپس لے رہے تھے. جب آپ ریاستوں سے یہ دو چیزیں لے رہے تھے تو جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. آپ نے جموں کشمیر کی جو اس وقت کی ریاست تھی, جب اس سے آپ نے پولیٹیکل اٹانومی واپس لی اور پھر ہماری فائنینشیل اٹانومی بھی واپس لے لی, تو اس کے عوض ہم کو کیا ملا؟ اس ہاؤس کو, اس بجٹ کو جب اس بجٹ کا مطالعہ کریں گے, جب اس پہ تنقید کریں گے تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. کیونکہ ایک تنقید برائے تنقید اخلاقی معیار پر کبھی نہیں اترتی. جس طرح جب پرسوں آنریبل ملک کے اس وقت کے فائنینس منسٹر صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے ملک کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر دیا, انہوں نے اس وجہ سے کیا, ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا, دوسرا ان کے پاس وہ اختیارات تھے اور ان کے ساتھ وہ ساری بیوروکریسی اور وہ سارے انسٹیٹیوشنز کھڑا ہو گئے جنہوں نے ملک کی تقدیر کو بدلنے میں ایک کلیدی رول ادا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے, جو یہاں کے فائنینس منسٹر بھی ہیں, جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے, یہ کن حالات میں کیا ہے, ان کے پاس وسائل کتنے ہیں, ان کے پاس فزیکل اٹانومی کتنی ہے, کس دائرے کے اندر رہ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں, اس کو ملحوظ نظر رکھنا. اور جو اس وقت ریاست کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال ہے, جب اس پر بات کی جائے گی تو ہم سب آنریبل ممبرز نے ایک حلف اٹھایا ہے کہ ہم بغیر کسی بدنیتی کے, وداؤٹ ایل ول, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے حساب سے بات کریں گے تو پھر جب ترازو لگے گا تو وہ ترازو انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر موجودہ حالات نیشنل کانفرنس کی وجہ سے ہیں, ہمارے فائنانس منسٹر یا چیف منسٹر صاحب کی وجہ سے ہے, تو اس پہلے بجٹ میں ہی ہم ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے. اگر یہ پہلا بجٹ ایک آنے والے مستقبل کی طرف پہلا قدم ہے تو پھر اس لیوریج کو
آپ نے رکھنا، ملحوظ نظر رکھنا ہوگا جو اس سمت میں یہ پہلا قدم اٹھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اب جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے، میں ایک ہولسٹک ویو اس بجٹ کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ٹیکنیکلٹیز جو ہوں گی، جو باقی ڈیٹیلز ہیں اس پہ سب آنریبل ممبرز بات کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم نے انہیرٹ کیا کیا ہے۔ ہم نے پچھلے 70 سال، آنریبل اسپیکر سر، ایبسنس آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل کنفیوژن، کیاس اینڈ کرپشن، وائلنس، 30 سال جموں کشمیر میں وائلنس رہا ہے، بندوق کا راج چلا ہے، اور کہتے ہیں nobody invests in a conflict zone, not even the people that belong to that area۔ یہ کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئے تھے اور یہاں انویسٹ کرتے، امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی، منی سرکولیٹ ہوتا، حکومت کے پاس وسائل ہوتے، ریسورسز ہوتے، اور عمر صاحب ایک ایسا بجٹ پیش کرتے جو لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتا۔ یہاں عمر صاحب کے پاس چوائسز کیا تھی؟ میں نے جب یہاں کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو 2 جگہ میں جواب دے، ایک اس کے سامنے جس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا اس ہاؤس کے سامنے۔ عمر صاحب نے جب یہ بجٹ پیش کیا ہے تو یہ بجٹ خواہشات کا بجٹ نہیں ہے، یہ ہم سب کی خواہشات کے معیار پر اترنے والا بجٹ نہیں ہے، یہ ممکنات، پاسبلٹیز کا بجٹ ہے، یہ ایک فیوچرسٹک اپروچ کا بجٹ ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ وہ پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ 30 سال یہاں جب بندوق کا راج چلا تو اس میں سے 10 سال ایسے رہے ہیں جو ہڑتال کے رہے ہیں، ہڑتال، اور ایسا کلچر بدقسمتی سے یہاں بنا جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ضائع ہو گئے، ہمارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، ہمارا ٹورزم ختم ہو گیا، ہمارا ہارٹیکلچر ختم ہوا، ہمارے ایگریکلچر پہ اس کے اثرات پڑے، ہمارا جو سوشل فیبرک تھا وہ ختم ہوا۔ ساری دنیا کے اندر ایک ایسا میسج چلا گیا کہ جیسے کشمیر باقی اتنا جل رہا ہو اور اتنا ایک خطرناک سرزمین کے طور ہو کہ لوگوں نے یہاں آنا جانا بند کیا۔ اور جب وائلنس کسی جگہ ہوتا ہے تو وائلنس کنزیومز اٹ سیلف، وائلنس خود کو بھی ختم کرتا ہے، وائلنس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی ڈارکنیس ہوتی ہے۔ تو جو یہ ہم کو انسٹیبلٹی رہی ہے پچھلے 75 سال، کیا اس کے ذمہ دار کشمیری تھے، جموں کے لوگ تھے، یا لداخ کے لوگ تھے، یا یہ ہم نے انہیرٹ کیا؟ جموں کشمیر کا کوئی بھی ایک لیڈر ثابت کرے جو بڑے درجے کا اور بڑے رتبے کا رہا ہو، جس نے 2 نیشنز تھیوری کی حمایت کی ہو 1947 میں۔ جو یہ کنفلکٹ ہم نے انہیرٹ کیا، یہ ہم نے اس وقت انہیرٹ کیا جب ہم اس سماج اور سوسائٹی کا یا اس ملک کا حصہ ہی نہیں تھے جہاں اس وقت 2 نیشنز تھیوری پر بات ہو رہی تھی، اور 2 نیشنز تھیوری کے حساب سے ملک کو تقسیم کیا گیا۔ ہم نے اس مصیبت کو انہیرٹ کیا جس کا ہم کبھی حصہ نہیں رہے تھے، اور جب ہم نے یہ کنفلکٹ انہیرٹ کیا اور وہ آئیڈیاز انہیرٹ کیے جو نہ میرے دادا نے کبھی مانگے تھے، نہ ان کے بزرگوں نے کبھی مانگے تھے، ہم تو والدین اس ملک کا حصہ بنے تھے، ہم نے کنفلکٹ کو انہیرٹ کیا۔ اب جب ہم نے اس کو انہیرٹ کیا تو ہمارے ساتھ کھڑا کون رہے گا؟ ہمارے ساتھ جب آپ سینٹر کی بات کرتے ہیں، بی جے پی کے لوگ، واٹ از سینٹر؟ سینٹر کو یہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹریجری بینچ کے وہ 30 آدمی یہاں ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہم 60 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دس از دی موسٹ ڈینجرس اینڈ ایبسرڈ آئیڈیا کہ یہ سا کہا جائے کہ صرف بی جے پی یہاں ترجمانی کرتی ہے سینٹر کی۔ سینٹر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر جموں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کانسٹیٹیوشن کے تحت جو حکومت وجود میں آتی ہے یہ وہی ہے۔ جب وہ منجمد ہو کر ایک نقطے پر پہنچتی ہے تو اس کو سینٹر کہتے ہیں۔ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر جماعت کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں تو سینٹر بنتا ہے۔ جو سینٹر کے پاس یہ ٹیکس جمع ہوتا ہے، یہ کوئی مشین ہے ان کے پاس؟ نو، یہ ٹیکس رادر صاحب آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی ادا کرتے ہیں، یہ جو چائے بیچنے والا باہر ہے وہ بھی ادا کرتا ہے،
اور یہ سارے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اختیارات سینٹر کے پاس ہیں. جو ٹیکس ان کے پاس جمع ہوتا ہے, جو ویلتھ ان کے پاس جمع ہوتی ہے, جس کو بعد میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کا اپنا حصہ ہوتا ہے. جو سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز کے تحت ہمیں ملتا ہے, یہ خیرات نہیں ملتا. اس کے لیے پلیز لیٹ می اسپیک. اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے, جہاں میں غلط کہوں گا آپ نے جواب دے دے گا. مجھے جو انٹرپٹ کرے گا میں اس کو کبھی نہیں بات کرنے دوں گا. لیٹ می اسپیک. جہاں میں غلط کہوں گا آپ مجھے کہہ دینا میں غلط بات کرتا ہوں. جو یہ ٹیکسیشن کے اختیارات ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. عمر عبداللہ صاحب کے پاس صرف ایک اختیار ہے یہاں ٹیکس لگانے کا, لیکن اس کے لیے امریکہ ہونا چاہیے. پراپرٹی ٹیکس امریکن ریاستوں میں کچھ کے پاس اپنا اختیار ہے, وہ پراپرٹی ٹیکس لگاتے ہیں. جموں کشمیر میں ہم نے یہ کلچر ڈیولپ نہیں کیا ہے. جب شیخ محمد عبداللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے قوم کی تعمیر کرنی ہے, مجھے کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں ضرور بتاؤں گا, مجھ سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک قوم تعمیر کرنی ہے, اور جب قوم تعمیر کی جاتی ہے تو خیرات میں کبھی تعمیر نہیں کی جاتی. ہاتھ ایسے رکھ کے قومیں تعمیر نہیں ہوتی. قومیں تعمیر تب ہوتی ہے جب سر اٹھا کے چلنے کی قوموں کے اندر ہمت اور جست پیدا کی جائے, اور شیخ صاحب کا مشن وہ تھا. اسی لیے جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سبسڈی کے لیے جموں کشمیر کو آزاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جموں اور کشمیر کو سونے کی چینوں میں بند رکھنے کے لیے میں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا. میں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق اس لیے کیا کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ یہاں رہیں گے, اور اسی لیے انہوں نے اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کو یہاں لاگو نہیں ہونے دیا, کیونکہ جو وہ ریفارمز کرنا چاہتے تھے اس میں وہ پراپرٹی رائٹس نہیں دینا چاہتے تھے. اگر پراپرٹی رائٹس دے دیتے تو اس کے بعد پھر یہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہوتی جو بعد میں باقی ممالک نے کی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلے 70 سال پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے, who will compensate that? Should we be punished for that? For being loyal to our own nation? جو 30 سال یہاں بندوق آئی, میں بارڈر پہ نہیں تھا, میرے بھائی بارڈر پہ تھے, وہ پنجاب کے تھے یا ہریانہ کے تھے, جہاں کے بھی تھے, انہوں نے قربانیاں دی. لیکن اس ریاست کے اندر جہاں کنفلکٹ ہو رہا تھا, خدا نہ کرے اگر یہ جنگ ہو گئی ہوتی دو ملکوں کے درمیان, تو کیا پتا ہے آج ہمارا حشر کیا ہوتا. تو جو جموں کشمیر کے لوگوں نے سیاسی قیمت ادا کی ہے اس کنفلکٹ کی, اور اقتصادی قیمت ادا کی ہے اس کنفلکٹ کی, اس کا حل کیا ہے؟ آپ یا یہ یا وہ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب حکومت سنبھالیں گے اور اس کے بعد ایک ایسا بجٹ لائیں گے جس بجٹ میں وہ ہر آدمی کو اس کی خواہش کے مطابق ریلیف دے. کون چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر اور حکومت ایسی نہیں ہوگی. جس وقت مفتی صاحب کی حکومت تھی, پہلا بجٹ جب پیش ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو مستقل کریں گے 1 سال کے اندر. دوسرے سال جب میں نے تقریر کی, وہ تقریر اس وقت بھی آن ریکارڈ ہے, میں نے کہا 2000 کروڑ روپے ہم ان ڈیلی ویجرز کے لیے نہیں لا سکے تو ہم اس ریاست کی تقدیر کیا بدلیں گے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کنفلکٹ کی وجہ سے, اس کی بھرپائی کیسے ہوگی. اب جموں کشمیر میں ایک امن ہے, اور اس امن کے ونٹس خود پرائم منسٹر صاحب اس وقت بنے اور ہوم منسٹر صاحب اس وقت بنے جب انہوں نے 15 اگست 26 جنوری اور اس کے بعد آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آپ جموں کشمیر کی تقدیر بدلے گی, آپ جموں کشمیر میں ترقی کے وہ راستے کھلیں گے کہ لوگ جموں کشمیر کو دیکھیں گے ہم ان کی بات کو بالکل من ان مانتے ہیں, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک پیش رفت ہونی چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے آپ نے ایک ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ پولیٹیکل کمپیکٹ. آنریبل اسپیکر سر, مجھے پارٹی نے ٹائم دیا ہے, آپ پلیز سن لیں. میں نے کچھ نہیں کہا, میں آپ سے بہت کتراتا ہوں. پولیٹیکل کمپیکٹ از دیئر, پولیٹیکل کمپیکٹ از دیئر, یہاں سارے کے سارے نیشنلسٹ ہیں اور ہمیں فخر ہے نیشنلسٹ ہونے پہ. اب اکنامک کمپیکٹ کی ضرورت ہے, اور اکنامک کمپیکٹ کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے پچھلے 70 سال میں, جس میں ہم براہ راست کبھی بھی شامل نہیں رہے ہیں, اس کو اکنامک کمپیکٹ کے ذریعے ایڈریس کیا جائے. اور اس میں کیا کرنا ہے سینٹر نے جس طرح
बिहार के साथ खड़ा होने का फैसला किया, गुजरात के साथ खड़ा होने का फैसला किया, जिस तरह सेंटर ने ये बाकी रियासतों यूपी वगैरह रियासतों के साथ खड़ा होने का फैसला किया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में आंध्र प्रदेश पॉलिटिकल कम्पैक्ट के लिए ये जरूरी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और मुल्क को कंपनसेट करना होगा और जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा होना होगा। और ये सिर्फ ये 90 आदमी नहीं है जम्मू कश्मीर जो है वो इससे बाहर भी है, वो लोग भी जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है, हम उनके नुमाइंदे भी हैं। तो पॉलिटिकल कम्पैक्ट के लिए जरूरी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब फराग दिल्ली से, जिस तरह उमर साहब ने बड़े ही अदब और एहतराम से कल इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है। और यहाँ मेरे एक लीडर है, मैं एक ज़माने में इनके जब ये कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, मैं इनके वालिद साहब की खिदमत करता था, अब्दुल गनी लोन साहब शहीद मरहूम की अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो सुजात साहब। तो ये कह रहे थे ये लव लेटर है, मोहब्बत ही की बुनियाद पर रिश्ते कायम और इस्तवार होते हैं। याद रखना चाहिए दुनिया के अंदर अगर आपके अंदर आप किसी को मोहब्बत और एहतराम से एड्रेस नहीं कर सकते तो फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। मोहब्बत और एहतराम वाहिद वो रास्ता है। जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि मुझे कोई एक अमल बता दे जिसके बस मुझे एक अमल चाहिए, तो उन्होंने कहा जाओ मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मोहब्बत के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता दिलों को जीतने का और रास्ते हमवार करने का। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के साथ एक सीरियस एनालिसिस की जरूरत है सर। ये जो फेडरल उस वक्त की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के दरिया पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लोग तो नहीं गए, जमीन नहीं गई, लेकिन हमारे पास था क्या रिसोर्सेज, ये हमारा रिसोर्स था वाटर रिसोर्सेज। एक सीरियस एनालिसिस करें आप कि पिछले 70 साल में जो हमारा पानी गया पार, उसमें उनकी तरक्की हुई। यहाँ जो एनएफपीसी ने प्रोजेक्ट बनाए उसमें उन्होंने पैसा कमाया। मुझे बताएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसमें मजहब और को नहीं जाने प्लीज पार्टी को बताएं, हम लोगों को इसके एवज क्या मिला। तो एक सीरियस एनालिसिस होना चाहिए और हमें एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो आगे चल के चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है। हम देखेंगे अल्लाह के फजल करम से जब रियासत का दर्जा बहाल होगा, हम देखेंगे कि ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा जो राइट है, बाय बर्थ भी राइट है और हिंदुस्तान का हिस्सा होने के राइट भी नाते भी हमारा इस पर हक है, इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे मुमकिन होगी। और इतने ही नहीं है ऑनरेबल स्पीकर सर, देखें पिछले 30 साल में डिग्रेडेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तमाम हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी तकरीबन 30 साल नहीं हुई है जम्मू और कश्मीर में। जो कुछ भी हुआ है जब अपॉर्चुनिटीज मिली है उस वक्त कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। दूसरा, टूरिज्म हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, हॉर्टिकल्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। इंडस्ट्रियल देखें सर, इंडस्ट्रीज तब तक फ्लरिश नहीं करेगी, इंडस्ट्रीज तब तक जम्मू कश्मीर में फ्लरिश नहीं करेगी जब तक यहाँ पर आप इंसेंटिव्स नहीं देंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का एक विजन है आने वाले वक्त में जब रियासत का दर्जा बहाल होगा तो एक वेंचर करना पड़ेगा जिसको एक रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिसमें हम भी, हमारी रियासत भी उसका हिस्सा बनेगी और हम सेंटर से एक्सपेक्ट करते हैं वो भी उसका हिस्सा बने, ताकि हम यहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्रीज खोलने की कोशिश करें जो इको फ्रेंडली भी हो और जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। क्योंकि आपकी हुकूमत के पास मौजूदा हालात में इतने वसाइल नहीं है कि जम्मू कश्मीर के 11 लाख नौजवानों को वो सरकारी महकमों में एब्सॉर्ब करें। हम यहाँ पर वेल्थ उसी सूरत में क्रिएट कर सकते हैं जब यहाँ इंडस्ट्रीज होंगी, और इंडस्ट्रीज उसी सूरत में यहाँ फ्लरिश कर सकती है जब हमारे पास हम एक रिस्क यार आप देखें, मैं निहायत अदब के साथ कहता हूँ कि मुझे बात बस आपको थोड़ा सा एंड पर एक टकोर एक हो जाएगी, कोई फिक्र ना करें आप है? तो मेरी हमारी गुजारिश ये है, तो
تو ہم نے یہ جو میں نے دیکھے آنریبل اسپیکر سر، میں نے جو بھی باتیں یہاں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں اتنا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہو. دلوں میں سے یہ قدورت نکالنی چاہیے. اب میں آپ کی نظر کرتا ہوں پٹھانیہ صاحب، ہم خستہ تنو سے ماتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشتخا کے جگر، ساگر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جھام الٹائے دیتے ہیں. یہ جو آپ ہم سے 70 سال کا حساب پوچھتے ہو اور یہ کہتے ہو یہاں سے بھی جواب آئے گا، تو میں آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہاں ہماری جگہ کھڑا رہ کے معاملات کو دیکھو اور ہماری طرح جی کر دکھاؤ، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں میں سے، ہم کشمیر کے لوگوں نے کس طرح کا اندھیرا دیکھا ہے اور کس طرح کے ماحول میں ہم زندہ رہے، اور اس ماحول میں زندہ رہ کر ہم نے کس طرح اس ترنگے کو اٹھا کے رکھا ہے. جب ہم اپنے ملک سے کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم آپ سے تقاضا نہیں کرتے ہیں، ہم ملک سے تقاضا کرتے ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے. یہ ملک اتنا ہی ہمارا ہے جتنا یہ ملک آپ کا ہے. تو میں آنریبل اسپیکر سر، میں آپ کا مشکور ہوں، آنریبل چیف منسٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں. انہوں نے ایک پرشین ورس سے ختم کیا تھا، میں نے خیال کیا اس سے آپ کے لیے تھوڑا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ جو ہم ہیں نا، ہم جب کشمیر کے لوگ، میں مذہب کو اس میں نہیں لانا چاہتا تھا، جو ہماری قربانیاں ہیں نا، کبھی اس کو دیکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشتخا کے جگر، ہم نے جگر جلائے، ہم نے اپنے جگر جلائے ہیں، وہی مشتخات ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ساگر میں ہے خون حسرت میں، جب ہم یہاں گئے تھے تو بڑے سپنے لے کر گئے تھے، بڑے خواب لے کر گئے تھے. ان کا جنازہ نکال دیا آپ لوگوں نے، دشمن بنا دیا آپ نے اپنی نظر میں ہمیں، اور ہم آپ کو اپنا سمجھتے رہے. اس کشمیر کے اندر کئی لوگ ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے نفرت کی سیاست کی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ہاؤس کے اندر جتنے لوگ ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، یہ اس ملک کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں. آپ ہمیں دشمن نہ سمجھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بار جب کھڑے ہوں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے، اس بجٹ کو کن حالات میں عمر صاحب نے پیش کیا ہے، اور جو ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے ہیں مجھے اس پر فخر ہے. انشاءاللہ جو 4 سال کے بعد کا بجٹ ہوگا وہ اس بجٹ کی بنیاد پہ جو آنے والے بجٹ ہوں گے ان میں آپ انقلابی تبدیلی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ.